اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ صدق اللہ العظیم۔ آج ہمارا ٹاپک ہے اسم اور مصدر کا فرق۔ اسم کسی شخص، جگہ یا چیز کے نام کو کہتے ہیں، اور مصدر جس میں کسی چیز کا کرنا، ہونا یا سہنا پایا جائے۔ ان دونوں کی پہچان عربی میں تنوین سے ہوتی ہے، یعنی اسم کو ہم اسم تنوین سے جانیں گے کہ اس کے آخر میں تنوین آیا ہو، اور مصدر کو بھی ہم تنوین سے آجائیں گے کہ اس کے آخر میں تنوین آیا ہو۔ لیکن اسم کی تنوین تینوں حالتوں میں آ سکتا ہے، 2 زبر، 2 زیر اور 2 پیش، اور مصدر کا تنوین صرف مفعول حالت میں آ سکتا ہے۔ جیسے کہ میں ایک مثال لکھتا ہوں، کانا، یہ ایک اسم، یہ ایسا لفظ ہے جو مصدر اور اسم دونوں ہو سکتا ہے، کیونکہ جب ہم کسی سے کہیں کہ کانا آؤ تو اس کا مطلب ہے کہ سالن اور روٹی لے آؤ، اور سالن اور روٹی دونوں اسماء ہیں، اس لیے یہ اسم بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر ہم کسی اسم کو استعمال کرنے سے مصدر بن جاتا ہے، جب ہم اس کانا کو استعمال کرتے ہیں تو اس سے کایا بن جاتا ہے، اور کایا میں 2 چیزیں پائی جاتی ہیں، ایک فاعل اور دوسرا زمانہ، اور جب کسی لفظ میں 2 چیزیں پائی جائے تو یہ فعل ہوتا ہے۔ جیسا کہ کانا کے لیے اس لفظ استعمال ہوتا ہے تو آمن، اور کایا کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے طعما، کیونکہ یہ ماضی کا صیغہ ہے اور کایا میں بھی زمانہ ماضی پایا جاتا ہے۔ دوسرا، اب ہم فعل کے شروع کریں گے، اور فعل کو شروع کرنے سے پہلے ہم اس لیے مادہ اور وزن پڑھتے ہیں۔ کوئی چیز بھی بنا ہوا ہے تو مادہ سے بنتا ہے۔ مادہ کی تعریف ہم 4 تعریف کر سکتے ہیں۔ نمبر 1، اجزائے ترکیبی، یعنی را میٹیریل جو کسی کام کے بننے میں کام آتا ہے۔ نمبر 2، الگ الگ پڑھے جاتے ہیں، مادہ کے جو حروف ہوتے ہیں وہ ہمیشہ الگ الگ پڑھے جاتے ہیں۔ نمبر 3، بے معنی، کہ اس لیے بے معنی ہوتا ہے کہ مادہ کے جو حروف لکھے جاتے ہیں وہ ہمیشہ الگ لکھا جاتا ہے، اور الگ حروف کا کوئی معنی نہیں، اور ترتیب کو بحال رکھنا یہ ہمیشہ ایک خاص اسپیسیفک ترتیب پر ہوتی ہے۔ جیسے کہ ایک مثال میں لکھتا ہوں، عین لام میم، یہ اجزائے ترکیبی ہیں، یعنی اس سے یہ الفاظ بنے ہوئے ہیں۔ نمبر 2، الگ الگ پڑھے جاتے ہیں، اس لیے کہ یہ الگ الگ لکھے جاتے ہیں۔ نمبر 3، بے معنی اس لیے ہیں کہ الگ الگ لکھے جاتے ہیں، اور جو حروف الگ لکھا جاتا ہے عربی میں اس کا کوئی معنی نہیں پایا جاتا ہے۔ اس سے بنتا ہے علم، معلوم، معلم، علامہ، تعلیم۔ لیکن اگر ہم اس کی ترتیب کو الٹا کر دیں، یعنی لام کی جگہ میم لگا دیں تو بن جاتا ہے عمل، تو عمل سے عملیات، عامل، اعمال، یہ چیزیں بنتی ہیں۔ اور جب ہم کسی ایک لفظ مادہ کی ترتیب کو بحال رکھنا، اگر ہم اس کی ترتیب کو نہ بحال رکھیں تو علم سے عمل بن جاتا ہے، جو کہ لفظ اور معنی میں دونوں فرق آ جاتا ہے۔ اب ہم پڑھتے ہیں وزن، پیمانہ ہے جو اس کے ذریعے ہم کسی چیز کو تول سکتے ہیں، جیسا، اور یہ ایک اسٹینڈرڈ ہے، یہ ایک وزن ہے جس کے ساتھ ہم دوسروں کو تولتے ہیں۔ اور مادہ اور وزن میں یہ فرق ہے کہ مادہ بے معنی پڑھا جاتا ہے لیکن بے معنی ہوتا ہے، اور وزن پڑھا جاتا ہے لیکن با معنی ہوتا ہے۔ جیسا کہ اب ہم پڑھیں گے فعل۔ مادہ اور فعل میں فرق یہ ہے کہ مادہ پڑھا جاتا ہے لیکن بے معنی ہوتا ہے، اور وزن پڑھا جاتا ہے لیکن با معنی ہوتا ہے۔ اب ہم پڑھیں گے فعل کی تعریف اور اس کی پہچان۔ فعل وہ ہیں جس میں کسی کام کا کرنا، ہونا یا سہنا پایا جائے لیکن اس میں زمانہ ہو۔ مادہ اور وزن میں فرق یہ ہے کہ مادہ پڑھا جاتا ہے لیکن بے معنی ہوتا ہے، اور وزن پڑھا جاتا ہے لیکن با معنی ہوتا ہے، اور اس وزن کو ہم ایک نام دیتے ہیں شکل۔ اب ہم پڑھیں گے فعل۔ فعل جس میں کسی کام کا کرنا، ہونا، سہنا پایا جائے لیکن اس میں زمانہ پایا جائے۔ دیکھو، مصدر اور فعل میں تھوڑا سا فرق ہے، اسی طرح کہ مصدر میں بھی کسی کام کا کرنا، ہونا یا سہنا پایا جائے لیکن مصدر میں زمانہ نہ ہو اور فعل میں زمانہ ہے۔
اور زمانے تین ہیں جو ہم ماضی، حال اور مستقبل، یہ تین زمانے ہیں جو حال اور مستقبل کو اکٹھا کرنے میں عربی میں مضارع کہتے ہیں، یعنی عربی میں دو زمانے استعمال ہوتا ہے، ماضی اور مضارع۔ ہم فعل کو اس طرح بھی تعریف کر سکتے ہیں کہ فعل ہمیشہ فاعلی حالت میں ہوتا ہے۔ نمبر 2، فعل ہمیشہ فاعلی حالت میں ہوتا ہے اور حالتیں تین ہیں، فاعلی، مفعولی اور اضافی۔ نمبر 3، فعل خود بخود سرزد نہیں ہوتا، اس لیے فعل خود بخود سرزد نہیں ہوتا کہ جو کام کرنے والا ہے وہ کام کرتا ہے، اور جب کام کرنے والا ہوتا ہے اور ماضی ہمیشہ تین حرفی ہوتی ہیں، اور جب کام کرنے والا موجود ہو تو اس ماضی کو ہم ماضی معروف کہتے ہیں۔ اور فعل کو ہم اس طرح پہچانیں گے کہ تنوین اور الف لام سے، کہ اس کی شروع میں نہ الف لام آئے گی اور نہ ہی آخر میں تنوین آئے گی۔ اور فعل ماضی معروف کی تین اوزان ہے، فعلا، فعلا، فعلا۔ فعلا جیسے کہ کفرا، یہ فعلا بروزن کفرا، اس کا مادہ ہے کفرا اور یہ فعلا کے وزن پر آیا ہے۔ اسی طرح دوسرا مثال ہے ضربا، اس کی مادہ ہے ضربا جو فعلا کے وزن پر آیا ہے۔ نمبر 2، ہم نے اس کا دوسرا وزن فعلا پڑھا جو بروزن سمع آتا ہے۔ سمع اس کا مادہ ہے سین میم عین اور یہ فعلا کے وزن پر آتا ہے۔ اللہم انی اسألک علما نافعا رزقا طیبا وعملا متقبلا۔